بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میرے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نہایت دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ اس کہانی کے اختتام پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کہانی کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق ہے۔ امید ہے آپ اس کہانی سے محظوظ ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ ایک زمانے کا ذکر ہے کہ ایک عرب بدو ایک صحرا میں رہا کرتا تھا۔ وہ بدو بہت ہی سادہ لو انسان تھا۔ اس کو اس بات کی کوئی خبر نہ تھی کہ شہروں کے لوگ کیسے رہتے ہیں۔ وہ بدو اور اس کی بیوی دونوں بڑی مفلسی اور تنگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اپنی مفلسی اور غربت سے تنگ آ کر اس بدو کی بیوی نے اس سے کہا کہ میاں، یہاں تو ہماری زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے۔ ہم مفلسی سے کب تک گزارا کریں گے؟ کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ ہماری اس مفلسی اور غربت سے جان چھوٹ جائے۔ وہ سادہ لوح بدو بولا کہ اے میری بیوی، تم ہی کچھ بتاؤ، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اس کی بیوی بولی کہ میں نے سنا ہے کہ بغداد کا خلیفہ بڑا مہمان نواز ہے۔ سنا ہے کہ وہ بڑا غریب پرور انسان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم اس کی خدمت میں جاؤ گے تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ شاید وہ تمہیں کوئی انعام ہی دے دے اور اس طرح ہم دونوں کی غربت بھی دور ہو جائے۔ اس صحرائی بدو کو اپنی بیوی کی یہ بات بہت پسند آئی۔ وہ کہنے لگا، نیک بخت، بات تو نے یہ بالکل ٹھیک بتائی ہے، لیکن خلیفہ کے پاس خالی ہاتھ جانا برا لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک سراہی میں پانی بھر کر خلیفہ کے لیے بطور تحفہ لے جاتا ہوں۔ خلیفہ پانی سے بھری سراہی دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور مجھے یقیناً انعام سے نوازے گا۔ چونکہ وہ بدو صحرا میں رہتا تھا اور صحرا میں پانی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت تھی، اس لیے بدو نے اپنی سادگی کے مطابق پانی سے بھری ہوئی سراہی کو ہی بہت بڑا تحفہ سمجھ لیا۔ اگلے روز اس نے سراہی پانی سے بھری اور اسے لے کر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد وہ بدو بالآخر بغداد پہنچ گیا۔ بغداد پہنچ کر بدو لوگوں سے پوچھتا بچاتا شاہی محل کے پاس پہنچا تو پہرے داروں نے اسے دروازے پر روک لیا اور پوچھنے لگے، تم کس مقصد کے لیے خلیفہ سے ملنا چاہتے ہو؟ بدو بولا، میں بڑی دور سے اپنے ہر دل عزیز بادشاہ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ ایک پہرے دار نے اس سے پوچھا، کیا تحفہ ہے؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ بدو بولا، میں پانی سے بھری ایک سراہی لے کر آیا ہوں۔ خلیفہ اتنا زیادہ پانی دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور مجھے انعام بھی ضرور دے گا۔ یہ خبر ایک پہرے دار نے خلیفہ کو بھی پہنچا دی۔ اس وقت کے خلیفہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک بدو اس کے لیے اتنی محبت سے دور دراز کا سفر طے کر کے پانی سے بھری سراہی اس کے لیے تحفے کے طور پر لایا ہے، تو اس نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ بدو کو بڑے احترام کے ساتھ اس کے سامنے پیش کر دیں۔ وزیر نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور بدو کو لے کر بڑے احترام سے بادشاہ کے حضور پیش ہو گیا۔ بادشاہ نے بدو کو دیکھ کر اس کی بڑی عزت کی اور آگے بڑھ کر خود اس کے سر پر رکھی سراہی اتاری اور ایک خوبصورت برتن میں سراہی کا پانی انڈیل لیا اور بدو سے بولا، تم واقعی میرے لیے بہت بڑا تحفہ لے کر آئے ہو۔ اس تحفے کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سادہ لوح بدو اپنی اتنی زیادہ عزت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ دل میں سوچنے لگا کہ اب یقیناً بادشاہ سلامت خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ خلیفہ نے اپنے وزیر کو اسی وقت حکم دیا کہ صحرائی بدو کو شاہی مہمان خانے لے جا کر بہترین کھانا کھلایا جائے۔ بدو کے سامنے خلیفہ کے حکم کے مطابق طرح طرح کی نعمتیں پیش کر دی گئیں۔
بدو نے زندگی میں کبھی اس قسم کے کھانے نہیں کھائے تھے، اس لیے اس نے جی بھر کر مزے مزے سے یہ کھانے کھائے۔ جب وہ واپس دربار میں پہنچا تو خلیفہ نے وزیر کو حکم دیا کہ بدو کی صراحی کو اشرفیوں سے بھر دیا جائے اور ساتھ ہی اسے ایک خوبصورت لباس بھی عطا کر دیا جائے۔ وزیر نے خلیفہ وقت کے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ اس کے بعد خلیفہ نے اپنے وزیر کو قریب بلا کر بڑی رازداری سے سمجھاتے ہوئے اس کے کان میں کہا، تم اس بدو کو بڑی عزت و احترام سے رخصت کر کے آؤ، لیکن اس کو دریائے دجلہ میں کشتی کے ذریعے رخصت کرنا، اسے خشکی کے راستے ہرگز مت بھیجنا، اور جب میرے دربار سے نکلو تو شاہی محل سے نکلنے سے پہلے اسے شاہی باغ کے فواروں کے نزدیک سے لے کر جانا۔ اس وزیر نے بادشاہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا اور بدو کو سب سے پہلے شاہی باغ کے اندر سے گزارا۔ اس سادہ لوح بدو نے جب باغ میں فوارے چلتے ہوئے دیکھے تو دل ہی دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور سوچنے لگا کہ ان فواروں کے بہتے ہوئے پانی کے مقابلے میں میری ایک چھوٹی سی صراحی کی کیا وقت تھی۔ اس کے بعد وزیر اسے دریائے دجلہ کے کنارے لے کر آیا تو بدو پانی کے اس قدر بڑے اور بہتے ہوئے طوفان کو دیکھ کر مزید ندامت محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں کہ اتنی دور سے خیال کر کے ایک صراحی پانی سے بھر کر لایا تھا اور یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہ ایک بادشاہ کے لیے نایاب چیز ہوگی اور اتنا زیادہ پانی خلیفہ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور اس قدر عظیم تحفہ پا کر یقیناً وہ بہت خوش ہوگا۔ اس کے بعد بدو کے دل میں خلیفہ کی طرف سے اس کے ساتھ کیے جانے والے سلوک اور عزت افزائی کا خیال آیا اور اس نے سوچا کہ خلیفہ نے میرے اس حقیر سے تحفے کی اس قدر پذیرائی کی کہ مجھے بھرے دربار میں بھی شرمندہ نہ کیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میری گندی سی صراحی سے پانی نکال کر اپنے خوبصورت برتن میں انڈیل لیا اور پھر اتنی ہی اشرفیوں سے مجھے نواز دیا۔ مزید یہ کہ اس بادشاہ نے مجھے ایک خوبصورت لباس بھی عطا کیا۔ بدو دل سے اس خلیفہ کا قدردان ہو گیا اور بلند آواز میں خلیفہ کو دعائیں دیتا ہوا اپنے گھر کی راہ پر چل دیا۔ آئیے سامعین، اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ صراحی کون سی ہے، اور وہ بدو کون ہے، اور وہ خلیفہ وقت کون ہے۔ اگر اس کہانی پر ہم تھوڑا تفکر کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ صراحی ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں، وہ بدو ہم خود ہیں، اور وہ بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ یعنی اللہ رب العالمین ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہماری یہ دعا ہماری ان نیکیوں کی وجہ سے قبول کر لی، جبکہ ہماری نیکیاں اس بادشاہ عظیم کے سامنے صراحی سے بھی کم ہیں، وہ بادشاہ جس کے غیب کے خزانے بحر بحیروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ خوش رہیے اور اللہ کی مخلوق میں آسانیاں بانٹیے۔ سننے کا شکریہ۔